کویت کے اندر بھی آپ پلے بڑے ہیں اور عراق کے جنگ کو بھی آپ نے قریب سے دیکھا ہے، عراق کو بہت قریب سے آپ نے دیکھا ہے، تو آپ کے خیال میں سعودی عرب نے 30 سال کے بعد عراق کے اندر سفارت خانہ کھولنے کا اعلان کیا، تاریخی وفد بھیجا، تعلقات مستحکم کیے، تو اس سے کیا پیغام گیا ہے مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے حوالے سے، اور ان ممالک کو جو عراق کے اندر قبضہ کر لیا تھا انہوں نے، اور جو سعودی عرب کے خلاف جو ہے وہ ایک طرح سے ان کے نظریات تھے کہ سعودی عرب پر وہ حملہ کریں اور حرمین شریفین پر قبضہ کریں؟ بالکل، بہت یہ تاریخی ڈیولپمنٹ ہے کہ سعودی عرب کی طرف سے ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن جس کے اندر جو 100 سے زائد اس میں بزنس مین ہیں اور گورنمنٹ آفیشلز ہیں وہ بغداد میں ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے کچھ مہینے پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ ایک بہت اہم عراقی سیاستدان اور مذہبی رہنما جو وہاں کے نجف شہر سے اور شیعہ فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے ریاض کا دورہ کیا اور وہ ملے سعودی اعلیٰ حکام سے بشمول سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے. اور اس کی یہ بہت بڑی میجر ڈیولپمنٹ تھی کیونکہ بہت کوششیں کی گئی تھی عراق کو ایک تو اپنے جو قریبی عرب ممالک جو ارد گرد ہیں ان سے عراق کو الگ کیا جائے اور دور کیا جائے. ایک یہ کوشش کی گئی تھی، اور دوسری کوشش یہ کی گئی تھی کہ عراق کو کسی نہ کسی طریقے سے فرقہ وارانہ فساد کروانے کے لیے اس کا ایک اڈا بنایا جائے عراق کو، اور پھر عراق کی سرزمین استعمال کرتے ہوئے خصوصاً سعودی عرب کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جائے. اور یہ کوشش خاص طور پہ اگر کی گئی تو وہ ایرانی پاسداران انقلاب کی طرف سے دیکھی گئی، بالکل ایرانی انقلاب کے فوراً بعد سے، یعنی کہ میں جاؤں گا 1980 1980 سے جو ہے سٹارٹ یہ ٹارگٹ کرنا سعودی عرب کو. اس وقت تو زبانی کلامی چلتا تھا یہ، لیکن اس کے بعد میں آپ نے دیکھا کہ حج کے اندر پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی گئی، آہستہ آہستہ جو ہے وہ دہشت گردی کے واقعات کچھ مکہ المکرمہ میں کرنے کی کوشش کی گئی اور سعودی عرب کے دوسرے علاقوں کے اندر، اور پھر آپ نے دیکھا کہ الخبر میں تو یہ کوششیں بہت پرانی تھی. لیکن جب عراق کی جنگ ہوئی 2003 میں انویژن امریکیوں نے کیا تو اس کے بعد سے پاسداران انقلاب کو ایک فٹ ہولڈ مل گیا عراق کے اندر. تو عراق تقریباً جو ہے وہ اپنے عرب جو پڑوسی ہیں ان سے الگ ہو چکا تھا، اور پہلے تو ظاہر ہے وہ امریکن فورسز اور انٹرنیشنل فورسز کی کنٹرول میں تھا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا گیا کہ پاسداران انقلاب نے جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے قابو کر لیا تھا عراق کی سیاست کو. لیکن یہ بڑی دور رس اور بڑی ایک ویژن کی بات ہے سعودی قیادت کی کہ سعودی عرب نے یہ فیصلہ کیا کہ فرقے کی بنیاد کے اوپر خارجہ پالیسی نہیں ہوتی، اور یہ رشتہ جو ہے عراق کا عرب پڑوسی ممالک کے ساتھ اور سعودی عرب کے ساتھ جو ہے وہ اسلام کے اندر جو مذاہب ہیں اور مکاتب فکر ہیں ان سے ہٹ کے اور اس کے اوپر ہونا چاہیے. اور یہ ایک بڑا اسٹریٹجک فیصلہ تھا جو ریاض نے کیا، اور جس کا فائدہ یہ ہوا کہ یہ کنوے کیا گیا عراق کی اہم سیاستدانوں کو اور اہم سیاسی شخصیات کو، چاہے وہ کرد ہوں، چاہے وہ عراقی عرب شیعہ ہوں یا وہ عراقی عرب سنی ہوں، کہ عراق جو ہے اس کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ تاریخی رشتہ ہے. بغداد جو ہے وہ اہم عرب دارالحکومت ہے اور اسے کسی غیر ملکی طاقت کے زیر اثر نہیں ہونا چاہیے. اور یہ پیغام جو ہے عراق کے اندر پھیلا. اس کی اور اچھی بات یہ تھی کہ عراق کے اندر خود عراقی جو ہیں چاہے وہ سنی ہوں، شیعہ ہوں یا کرد ہوں، وہ بھی تنگ آ گئی تھے ان بیرونی مداخلت سے، خصوصاً جو ایران کی طرف سے کوشش ہو رہی تھی کہ عراق کو کنٹرول کیا جائے. تو یہ میسج جو ہے اس طریقے سے پیش کرنا سعودی عرب کی طرف سے عراقیوں کے سامنے یہ پیغام بھیجنا کہ ہم آپ کے غم میں، آپ کی خوشیوں میں آپ کے ساتھ ہیں، عراقی قوم کے ساتھ ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ عراقی جو ہیں وہ عرب ہیں اور مسلمان ہیں اور عراقی متحد رہیں اور کسی کی زیر اثر نہ ہو، نہ کوئی انہیں استعمال کرے. یہ پیغام، اور ہم مدد کریں گے، سعودی عرب جو ہے وہ عراق کو اسٹیبلائز ہونے میں مدد کرے گا. تو یہ پیغام بہت اہم تھا، اور ظاہر ہے عراقیوں نے بھی سوچا سمجھا، اور بخصوص آپ کو پتہ ہے صدام حسین کی حکومت کے بعد سے جب سے جو عراق میں شیعہ مسلمان ہیں ان کی حکومت وہ میجورٹی میں ہے اور ان کی حکومت جو ہے بغداد میں بنی، تو ان کو یہ شک تھا شاید کہ ہمیں باقی عرب ممالک ہمیں شاید قبول نہ کریں کیونکہ ہم شیعہ ہیں، اور ایران ہم سے کہہ رہا ہے، بالخصوص ایران کے اندر جو پاسداران انقلاب ہیں
وہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ لوگ کیونکہ شیعہ ہو آپ کو عرب باقی عرب قبول نہیں کریں گے تو ہم ہی آپ کے لیے ہیں اور آپ ہماری ہی گود میں رہیں اور ہمارے جس طریقے سے ہم آپ سے کہیں اپنی سیاست آپ اس طرح چلائیں. باقی کو پتہ ہے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے. ہمارے پاس آپشنز ہیں. ہمارے عرب پڑوسی جو ہیں اور خصوصاً اس میں جو اہم ممالک ہیں یعنی کہ سعودی عرب ہے, خلیجی ممالک ہیں اور مصر ہے, یہ سارے ممالک جو ہیں چاہتے ہیں کہ نہیں اس سے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ فرقہ واریت جو ہے, اور فرقہ کیا ہے آپ کا یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ بیرونی مداخلت نہیں ہونی چاہیے اور بغداد جو ہے وہ ایک عرب دارالخلافت ہے, اور اس دارالخلافت کو جو ہے ایسے لوگوں کے زیر اثر نہیں ہونا چاہیے جو فرقہ وارانہ سیکٹریزم فسادات کروانا چاہتے ہیں اس پورے خطے کے اندر اور خطے کے لوگوں کو آپس میں لڑوانا چاہتے ہیں. تو یہ میسج سعودی عرب سے میں بڑا ویژنری میسج تھا, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا شروع میں عراق کی جب جنگ صدام حسین کے بعد سے بڑی سیکٹیرین جنگ ہوئی انفارچونیٹلی عراق کے اندر, اور اس میں یہ پاسداران انقلاب اور امریکی اور بہت سے لوگوں کا اس میں ہاتھ تھا. اور اس کو بڑے سوچ سمجھ کی بات ہے یہ کہ عرب ممالک نے, سعودی عرب نے بالخصوص اس پہ قابو پانے کے لیے یہ اسٹریٹجی سامنے رکھی کہ نہیں ہم عراق کو اپنے ساتھ ملائیں گے, ہمارے بھائی ہیں یہ, ایک تو عرب بھی ہیں, ہم ایک زبان بولتے ہیں, مسلمان ہیں ہم, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہاں پہ بغداد میں میجورٹی ان مسلمانوں کی ہے جو شیعہ ہیں یا ان مسلمانوں کی ہے جو سنی ہے, سب مل کے کام کریں. ظاہر سعودی عرب بھی چاہے گا کہ کسی کو الگ نہ کیا جائے, اور اگر کوئی بھی فرق جی احمد صاحب یہ عراق کی بات تو ہوگی. اب